الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان معوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آپ حضرات نے سوشل میڈیا پہ جو موضوع ملاحظہ فرمایا اس کا عنوان تھا شان اولیاء۔ ولی کہتے کس کو ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو، ولیوں کو بشارت دی کہ ان کو کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ بعد میں اللہ نے ان کی نشانی بیان کی کہ ہر ایک کو ولی نہ سمجھنا۔ ولی ہوتا کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کا نافرمان نہیں ہوتا۔ فرمایا جو میرا نافرمان ہو وہ ولی نہیں ہوتا، جو ولی ہوتا ہے وہ نافرمان نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک رواج بن گیا، جس نے 10 انگوٹھیاں پہن لی بڑا ولی ہے، حالانکہ ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننے والا شخص اس کی نماز نہیں ہوتی، اگر امام ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ مسئلہ ہے اگر ایک سے زیادہ انگوٹھی کوئی پہن لے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جو 10 انگوٹھیاں پہن لے وہ لوگوں کو بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ مسند بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مصلی بھی میرے محبوب کا ہے، اور ممبر بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان سے فرما دیجئے اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، فاتبعونی، تو محبوب ان سے فرمائیے میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، پھر اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا، اور جن کو اللہ محبوب بناتے ہیں وہی تو ولی ہوتے ہیں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اللہ سے ڈرتے رہے، یہ ہوتے ہیں ولی۔ اب نشانی کیا بتائی؟ ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان والا بھی ہو اور اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو۔ ان بچوں کو بٹھا دو یار، کیا مسئلہ ہے، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ بچوں کو لے کے آتے تو خیال بھی کیا کریں، ساری ذمہ داری ہماری نہیں ہوتی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور ایمان بھی لاتے ہیں۔ اب یہ ہو گئے اللہ کے ولی۔ اور تعلق کیا ہے؟ سورہ زخرف میں ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا
الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن یہی لوگ تمہارے کام آئیں گے، باقی ہر رشتہ دشمنی میں بدل جائے گا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولیوں کی نسبت کام نہیں آئے گی، تو وہ تو قرآن کا انکار کرتے ہیں، وہ منکر قرآن ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت والے دن ہر رشتہ دشمنی میں بدل جائے گا، بیٹا باپ کا دشمن، ماں بیٹی کی دشمن، بیٹی ماں کی دشمن، بھائی بھائی کا دشمن قیامت والے دن۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں دشمن کیوں بنے گا، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ یہاں پہ ایک بندہ، ایک بھائی اچھا کھانے پینے والا ہو، اچھے پیسے رکھنے والا، اور دوسرا غریب ہو، تو غریب امیر سے ناراض ہی رہتا ہے کہ اگر یہ میری تھوڑی سی ہیلپ کر دیتا، مجھے اتنے پیسے دے دیتا، تو آج میرے حالات اچھے ہوتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر ناراضگیاں اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے بھائی نے ہمیں پوچھا نہیں۔ تو قیامت والے دن بھی یہی مسئلہ ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اگر تیرے پاس ایک نیکی ہوتی تو جنت میں جاتا۔ بندہ اپنے باپ کے پاس جائے گا، ابا جی ایک نیکی دے دیں تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو وہ کہیں گے وہ پاکستان میں باپ تھا، دنیا میں باپ تھا، یہاں باپ نہیں، یہاں مجھے خود نیکی کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا قیامت والے دن یہ جو رشتے ہیں نا، یہ دشمنی میں بدل جائیں گے۔ قیامت والے دن صرف ان کا رشتہ کام آئے گا جس کو ولی کہا جاتا ہے۔ اور ولی بنتا کیسے ہے؟ فرمایا ایمان لاتا ہے اور پھر نیک عمل کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اور پھر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، پھر میں رب ہو کے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہوں۔ تو پتہ چلا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ولیوں کی محبت میں بٹھاتا ہوں، تو جن کی محبتیں خدا بٹھائے ان لوگوں کی، ان ولیوں کی محبتیں لوگوں کے دلوں سے نکال کون سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جائیں، اولیاء کے خلاف زبان درازی کریں، پھر بھی ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ محبتیں ڈالنے والا خود رب العالمین ہے۔ تو عزیزان محترم، ولی وہ ہوتا ہے عاجزی کا پیکر ہوتا ہے، اپنی مائیں کو مٹاتا ہے، اپنے آپ کو چھپاتا ہے، یعنی وہ چھپتا ہے چھپتا نہیں۔ جیسے حکم ہے کہ کوئی نیکی کرو نا تو دائیں ہاتھ سے تم کسی کو نیکی کرو، صدقہ خیرات کرو تو بائیں ہاتھ سے پتہ نہ چلے، یعنی اپنے آپ کو چھپاؤ۔ آج ہمارے اندر یہ بیماری پھیل چکی ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو اخباروں میں آویزاں ہو جاتے ہیں، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی نیکی کی، فلاں جناب ملک صاحب نے، خان صاحب نے، چودھری صاحب نے، پیر صاحب نے، فلاں بندے نے جناب یہ والا غریبوں کے اندر یہ فلاں چیز تقسیم کی ہے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ چھپنا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چھپنا ہے۔ اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی کوئی کام اس نیت سے کیا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں فلاں بندہ خوش ہو جائے گا، تو قیامت والے دن وہ تمہیں نیکی نہیں ملے گی، الٹا گناہ ملے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی اور کوئی اللہ کا بندہ، کوئی آپ کے مرشد، آپ کے استاد، کوئی دوست، ابا جی، چاچا جی، کوئی بھی آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار چلو پہلے کبھی نماز نہیں پڑھی، آج ان کو دکھا لوں کہ یہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ نماز نہ ہوئی، الٹا گناہ ہوا، اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ یا ہمارے ایک سریکی کلچر کے اندر ایک بیماری ہے کہ ابا جی دنیا سے چلے گئے نا تو کول خانی کرنی ہے، یار کرو ورنہ برادری ناک کاٹے گی۔ اب اس قرآن خانی کا، کول خانی کا ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا کہ تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تو نہیں کیا نا۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جو چھپتا ہے، جو چھپتا ہے وہ ولی نہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ یعنی گندم کے ایک دانے کو مٹی کے اندر ڈال دیا جائے، پھر ایک سٹے کے اوپر 100 دانے لگتے ہیں۔ کہا پھل پھول تب لگیں گے جب اپنے آپ کو کسی کی ہستی میں فنا کر دیا جائے گا۔ جب فنا ہو جائیں گے تو پھر تمہیں بقا کا راستہ نظر آئے گا، بقا کی منزل نظر آئے گی۔ ایک بزرگ تھے جلال پور پیر والا کے اندر، ان کا نام تھا فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک تو 2 سال پہلے وصال ہوئے، ان کے دادا تھے۔ میں اس خانقاہ کو جانتا ہوں، جلال پور پیر والا میں نے اس خانقاہ پہ حاضری دی، تو ان بزرگوں کا تقیہ کلام تھا، وہ میں نہیں کہتے تھے کہ میں نے یہ کیا، جیسے ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے مسجد بنائی، میں نے مدرسہ بنایا، میں نے یہ کیا، وہ لفظ میں نہیں بولتے تھے۔ اب اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ وہ میں بولتے کیوں نہیں تھے؟
سب سے پہلے جو میں کا لفظ ہے ایک شخصیت نے بولا ہے وہ ہے شیطان۔ اس نے کہا انا خیر منہ، میں سب سے افضل ہوں۔ پتہ چلا جو کہتا ہے میں افضل ہوں وہ بولی کسی اور کی ہے، وہ مسلمان کی بولی نہیں ہے، وہ شیطان کی بولی ہے۔ مسلمان کی بولی کیا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہے ہیں، جبریل امی پہلے جلوہ گر ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو ذر غفاری ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا اے جبریل تم اس کو کیسے جانتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو غلام ہیں اتنا ان کو زمین والے نہیں جانتے جتنا عرش بری والے جانتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام اگرچہ جانتے ہیں، فرمایا جبریل وجہ کیا ہے؟ ابو ذر غفاری چلے زمین پر تذکرہ عرش بری پر ہو۔ فرمایا دو وجوہات ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وجہ یہ ہے یہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے، دوسروں کو افضل سمجھتا ہے۔ دوسرا ہر وقت قول واللہ شریف پڑھتا ہے، قول واللہ سے پیار ہے۔ محبوب نے پوچھا ہی اسی لیے تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ زمین پر چلنے والوں تمہارے تذکرے عرش پر تب ہوں گے جب تم اپنے آپ کو کم تر سمجھو گے، دوسرے کو اپنے آپ سے افضل سمجھو گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو فرمایا اب جو ولی ہوتا ہے وہ میں نہیں کہتا کہ میں نے کیا، کیونکہ وہ اس راز کو سمجھتے ہیں ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہا میں نے جو کام کیا ہے وہ میری وجہ سے نہیں ہوا، اس نے اپنا کام لے لیا ہے۔ یعنی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، وہ نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے، قربانی دیتے ہیں اس کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اس کے لیے، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اس کے لیے، بچھڑتے ہیں اس کے لیے، کسی کو کچھ دیتے ہیں اس کے لیے، کسی سے کچھ لیتے ہیں اس کے لیے، اپنی زندگی کچھ نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں زندگی بھی تو اسی نے دی ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں وہ جان دے دے تو کہتے سر بھی تو اسی نے دیا تھا اس کے راستے میں، اپنا کچھ نہیں سمجھتے۔ تو وہ جو بزرگ تھے ان کا چونکہ وہ عارف تھے، عارف کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے، عالم کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے۔ اگر عالم بھی ہو عارف بھی ہو سونے پہ سہاگا ہے، وہ عالم بھی تھے اور عارف بھی تھے، وہ میں نہیں کہتے تھے۔ ایک دن دوسری برادری کا ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا میں ان کے منہ سے کہلواتا ہوں، میں پہنچ گیا، کھڑا ہوتا ہے، حضور میں نے ایک سوال کرنا تھا۔ فرمایا پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ حضور یہ بتائیں شیطان کس بات سے مارا گیا تھا؟ اب آپ فرماتے میں، اس نے کہا انا خیر منہ، میں سے مارا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا نماز عصر کا وقت ہے، بیٹھ جائیے نماز پڑھیں گے، پھر فقیر مسئلہ بتائے گا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ نہیں کہا میں بتاؤں گا، فرمایا بیٹھ جائیے نماز عصر پڑھنے کے بعد فقیر مسئلہ بتائے گا۔ نماز عصر ہو گئی، فرمانے لگے میاں کون ہے جس نے مسئلہ پوچھا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے پوچھا۔ فرمایا اسی بات سے مارا گیا تھا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ فرمایا اسی بات سے مارا گیا تھا۔ اور یہ جو اللہ والے ہیں، مقابیس المجالس اٹھائیے، تصوف کی کتاب ہے، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے نواب صادق خان عباسی بہاولپور کے، بہت بڑے نواب تھے ریاست بہاولپور کے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ اب صرف مرید نہیں تھے، بڑے خدمت گزار مرید تھے، عاشق تھے اپنے شیخ کے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے ان کے پاس، تو انہوں نے بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ جب حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ آئیں تو تم نے گنتی کرنی ہے ان کے قدم، ہر قدم کے اوپر میں اپنے شیخ کو 1,00,000 روپیہ نظر پیش کروں گا۔ اب حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ خانپور اسٹیشن سے اترے، بہاولپور آ رہے ہیں، اب پلیٹ فارم پہ چل رہے ہیں تو دیکھا اچانک کہ ایک بندہ آپ کے قدم گن رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ارے میاں کیوں قدم گنتی کر رہے ہو؟ حضور نواب صاحب نے حکم دیا ہے کہ خواجہ صاحب جب تشریف لیں آپ نے قدم گنتی کرنے ہیں، ہر قدم پہ میں 1,00,000 روپیہ نظر لنگر میں اپنے شیخ کو پیش کروں گا۔ فرمایا میاں واپس چلو، پہلے ہم اللہ کے لیے جا رہے تھے، اب 1,00,000 روپیہ بھی آ گیا بیچ میں۔ واپس چلے گئے اور نہیں آئے، اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ آپ تشریف ہی نہ لائے ہوں، لیکن یہ بات موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہم تو جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہ تکے تر کم تر آ کر ادنا لا شے لا امکان بھی تو۔ فرمایا وہ اگر قبول کر لے تو سب کچھ ہے، اگر قبول نہ کرے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اپنے آپ کی ہستی کو مٹاؤ، اپنی میں کو ختم کرو، جو اپنی میں کو ختم کرتا ہے وہی منزل کو پاتا ہے۔
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں اگر زبان ساتھ دے تو، کسی صحابی کا ذکر ہو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولی کا ذکر ہو تو رحمت اللہ علیہ، آپ خاندان نبوت سے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، رحمت اللہ علیہ کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین عام شخصیت نہیں ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں حضرت امام زین العابدین کا اصل نام علی ہے۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے ہیں، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر۔ یہ علی اوسط ہیں، درمیان والے ہیں۔ علی اکبر اور علی اصغر تو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے، اور حضرت امام زین العابدین علی اوسط ہیں، اور زین العابدین کسی عام شخصیت نے نام نہیں رکھا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے حجرے کے اندر، شیطان سانپ کی صورت میں آتا ہے، آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے اور بھینچتا ہے، اور آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ پھر آپ جب اتحیات پہ بیٹھے سلام پھیرتے ہیں، دیکھا تو سانپ نے انگوٹھا پکڑا ہوا ہے، اس کو اٹھایا اور پھینک کر کہتے شیطان تجھے نہیں پتا کہ خاندان نبوت پر تیرا اثر نہیں چلتا۔ یہ کہنا تھا، پھر توجہ نہیں کی، اللہ اکبر کر کے پھر نماز نیت لی تو ہاتف غیبی سے آواز آئی تم تو زین العابدین ہو۔ اصل نام ان کا علی ہے، زین العابدین ہاتف غیبی سے لقب ملا ہے، اور ایک لقب سجاد بھی ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین وہ ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، ساری رات روتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب شمر پیاس کی وجہ سے مرتا ہوا آپ کے خیمے میں آیا تو آپ نے اس کو دیکھا، نظریں جھکا لیں، شمر نے پہچان لیا یہ تو زین العابدین ہے جن پر ہم نے ظلم و ستم کے تیر برسائے تھے، پہاڑ توڑے تھے، ہو سکتا ہے یہ ابھی تلوار نکالیں اور مجھے قتل کر دیں۔ شمر کہنے لگا اے زین العابدین پیاسا ہوں، پانی پلائیے۔ آپ اٹھے، ایک پیالہ پلایا، فرمایا اور پینا ہے؟ جی اور پینا ہے۔ 3 پیالے پلائے۔ اس نے سوال کیا اے زین العابدین مجھے نہیں پہچانا؟ فرماتے پہچانا ہے۔ فرمایا مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اس وقت ہم تیرے گھر میں آئے تھے، آج تو ہمارے گھر میں آیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہم جس آل مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ ایسا دشمن بھی چل کے آئے تو سینے سے لگاتے ہیں، ایسا دشمن بھی آئے تو بد دعا نہیں دیتے، اس کے لیے کوئی شکایت کا لفظ۔ فرمایا اس وقت ہم تمہارے گھر میں آئے تھے، آج تم ہمارے گھر میں آئے ہو، پہچان لیا ہے۔ اور وہ شمر وہاں سے چلا گیا۔ وہ زین العابدین جب آپ دنیا سے جاتے ہیں، آپ کو غسل دیا جاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے کندھوں کے اوپر کالے نشانات تھے۔ جو غسل دینے والے غسال تھے کوئی عام تو نہیں تھے، وہ بھی خاندان نبوت کے عظیم افراد تھے، صحابہ کی اولادیں تھیں۔ انہوں نے کہا امام زین العابدین کے گھر والوں سے سوال کریے یہ امام زین العابدین آخر کیا کرتے تھے، کندھوں کے اوپر کالے نشانات کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا زین العابدین وہ ہے جو ساری رات اپنے کندھوں پہ بوریاں اٹھا پہ بیوہ اور غریبوں کو پہنچایا کرتے تھے، ساری رات مدد کیا کرتے ہیں وہ امام زین العابدین۔ فرمایا یہ خود کیوں اٹھاتے تھے؟ فرمایا یہ راز پا چکے تھے کہ اس کی ولایت گمنامی میں ہے، اس کا قرب گمنامی میں ہے۔ یہی امام زین العابدین فرماتے ہیں جو جتنا زمین پر اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے گا اخلاص کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے، اللہ اس کا نام ویسے ہی عرش تک ویسے ہی پہنچاتا جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو چھپائے گا، اللہ اس کو ظاہر فرمائے گا۔ دیکھیے نا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ہے کہ جب آپ خلیفہ بنتے ہیں، جب خلیفہ نہیں تھے تو کچھ یتیم بچیاں مدینے کے اندر تھیں، ان کو روزانہ دودھ دو کے آپ عطا فرمایا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بن گئے، بچیاں اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہیں، کہتی ہیں اب تو امیر المومنین نہیں آئیں گے، اب تو خلیفۃ الرسول تشریف نہیں لائیں گے، کیونکہ امور کافی ہو گئے ہیں، معاملات کافی ہو گئے ہیں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ بچیوں نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے صدیق اکبر ہوں۔ عرض کرنے لگے ہم نے سوچا تھا آپ نہیں آئے گے، تو آپ نے بڑا قیمتی جملہ کہا جو آپ کے اس وقت کے حکمرانوں کے لیے مینار نور ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے جو تمہاری خدمت کرتا تھا وہ نفلی عبادت تھی، اب جو خدمت کرتا ہوں یہ مجھ پر فرض ہے تمہاری خدمت کرنے کے لیے آیا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ خلیفہ بنے نا، آپ نے ایک رجسٹر بنایا، اس کے اوپر نام لکھا فلاں یتیم کی خدمت فلاں کرے گا، فلاں بیوہ کی خدمت فلاں کرے گا۔ ایک ایسی بڑھیا بیوہ تھی، عمر رسیدہ تھی، آنکھیں سلامت نہیں ہیں، نہ بینا ہے، نظر اس کو کچھ نہیں آتا، اس کے آگے کسی کا نام نہیں تھا کہ ڈیوٹی کس نے کرنی ہے، بس گمنام خادم کی حیثیت لکھی ہوئی تھی۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں بات آئی یہ کون ہے ذرا دیکھوں تو صحیح۔ ایک دن میں دوپہر کو گیا، میں نے کہا میں یہ بتا کون تیری خدمت کرتا ہے، کون تجھے کھانا کھلاتا ہے، یہ تیرے گھر میں جو گھڑے رکھے ہوئے پانی کون بھرتا ہے؟ اس نے کہا اے فاروق اعظم تمہیں پتہ ہے میری آنکھیں سلامت نہیں ہیں، کوئی آتا ہے خدمت کر کے چلا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے۔ شام کو گیا، خدمت ہو گئی، کہا کئی دن تک میں شب و روز تلاش کرتا رہا یہ گمنام خدمت کرنے والی شخصیت ہے کون، کیونکہ وہ جان چکے تھے میرے نبی کی غلامی ایک ایسا مقام ہے کہ حضرت بلال مکے کی گلیوں میں چلیں تو جنت میں قدموں کی آوازیں سنائی دیتی، میرے آقا معراج پہ جائیں تو اللہ اللہ کے ذکر کی آوازیں آتی ہیں۔ حدیث پاک ہے معجم الکبیر میں، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے 30ویں جلد میں نقل فرمایا ہے۔ پوچھا جبریل امی بتاؤ یہ آوازیں کس کی ہیں، اگرچہ آپ جانتے ہیں، اور پوچھتے کس لیے تھے؟ ذرا میرے اس غلام کا نام آ جائے گا تو بات بن جائے گی کہ میرے غلاموں کی شان کیا ہے۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا صحابی ہے، زمین پر ہے، ذکر وہاں کر رہا ہے اور عرش بری تک اس کی آوازیں آ رہی ہیں۔ محبوب نے فرمایا کمال کیا اپنے اندر رکھتا ہے حضور والا، ایک تو زبان اس کی ذکر سے تر رہتی ہے، غیبت اور چغلی نہیں کرتا، اور سب سے بڑی بات ہے کسی کے والدین کو گالیاں نہیں دیتا، اس لیے کہ کوئی میرے والدین کو گالی نہ دے، یہ شان اپنے اندر رکھتا ہے، بیٹھا زمین پر ہے اور آپ اس کا ذکر عرش بری پر سن رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ کون ہوگا۔ ایک رات میں بیٹھ گیا ایک گلی کے اندر چھپ کے، میں نے دیکھا رات کا پچھلا پیر ہے، نکیلے پتھروں پر ایک شخص منہ چھپائے ہوئے آ رہا ہے اور جوتی نہیں پہنی ہوئی۔ اور جوتی کیوں نہیں پہنی ہوئی تھی؟ اس وقت مدینے کے اندر جو جوتیاں ملتی تھی نا، نیچے لکڑی لگا کے نا اوپر ٹیروں سے وہ جیسے کینچی چپل ہوتی ہے اس طرح بنائی جاتی تھی، اس کو کھڑم بولتے تھے، اور جب وہ بندہ پہن کے چلتا تھا نا، جیسے رات کو آپ لاٹھی رکھے نا ہاتھ میں تو زمین پہ مارے تو اگر تھوڑی سی آواز ہو سناٹے کی وجہ سے دور تک آواز جاتی ہے، تو وہ جو جوتی پہن لیتا تھا اس سے آواز آتی تھی دور سے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکیلے پتھروں پر بغیر جوتی کے آ رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ چھپایا ہوا ہے، حضرت فاروق اعظم چھپے ہوئے ہیں، جیسے وہ سامنے آتے ہیں فرماتے ہیں اپنے چہرے سے کپڑا ہٹائیے ذرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی گمنامی میں خدمت، وہ بھی بیوہ کی، اور وہ نبینا بیوہ بڑھیا، جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کوئی اور نہیں تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو کسی کو 1 روپیہ بھی دے نا، مسجد میں 50-100 دینا ہو تو دور سے کھلے کر کے نکال کے آتے ہیں، مسجد والے دیکھیں فلاں بندے نے 100 روپیہ دیا ہے، فلاں بندے نے 1000 روپیہ دیا ہے، اور پتہ نہیں ہم گانے بجانے والوں کو لاکھوں روپے دے دیں گے مگر نعت پڑھنے والوں کے لیے پیسے نہیں نکلیں گے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے پیسے نہیں نکلیں گے، نبی پاک کی دین کا چوکی دارہ کرنے والوں کے لیے پیسے نہیں، مسجد کے لیے نہیں، ختم قرآن مجید کے لیے نہیں۔ تو پھر جب آپ کو یہ پتہ ہے، اگلے دن میں نے ایک قوال سے پوچھا کہ فلاں پروگرام میں گیا تھا کتنے پیسے دیے انہوں نے؟ اس نے کہا مجھے 26 لاکھ انہوں نے دیا ہے۔ تو میں نے کہا ہم بھی تو وہاں تقریر کرنے کے لیے تھے، ہمیں تو 26 روپئے نہیں دیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا جب آپ دین کے خادم کو 26 روپئے نہیں دیں گے اور ایک قوال کو 26 لاکھ دیں گے تو پھر گھروں میں میراثی پیدا ہوں گے نا، ولی تو پیدا نہیں ہوں گے نا۔ نہیں سمجھے بات ذرا کڑوی آپ کو محسوس تو ہوگی نا، محسوس کر لیا کریں، کوئی بات نہیں، یہ محسوس ہونا بھی بندے کی زندگی کی علامت ہے کہ محسوس ہوتی ہے بات۔ عزیزان محترم، اب یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، حضرت فاروق اعظم نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ فرماتے اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ جو گمنامی میں لذت ہے وہ شہرت میں لذت نہیں ہے۔ تو آپ نے جوتی کیوں نہیں پہنی؟ آپ نے 2 جوابات دیے، فرمایا پہلی بات یہ ہے جوتی میں نے اس لیے نہیں پہنی کہ رات کو چلتا ہوں تو چلنے کی آواز دور تک جاتی ہے، میری وجہ سے کسی کے آرام میں خلل نہ آئے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب میں چلوں گا یہ آواز دور تک جائے گی، پتہ چلے گا صدیق اکبر ایک بڑھیا کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں، میں تو چھپنا چاہتا ہوں، چھپنا نہیں چاہتا۔ عزیزان محترم، تصوف کی کتابیں پڑھیں نا، یہ چنگیز خان اور ہلاکو خان بغداد کے اندر انہوں نے بڑا لوگوں کو قتل کیا، بڑے لوگ قتل کیے، ایک صوفی ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ وہ صوفی جو تھا، اب تصوف والے جانے کہ صوفی کس کے خیال میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ جب ایک صوفی کو قتل کیا گیا تو وہ قتل ہونے سے پہلے کہتا ہے
تمہیں کیا خبر کہ صوفی کے خون کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ اب کوئی قتل بغداد میں نہیں ہوگا۔ اور پھر ہلاکو خان اور چنگیز خان، ان کے اپنے خاندان کے، ان کے اولاد نے ان کو قتل کر دیا۔ تو طبقات سلمی اٹھائیے۔ ہلاکو خان کا ایک بیٹا تھا، تو اس نے ایک صوفی بغداد کے اندر ایک ولی سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ تیری داڑھی افضل ہے یا میرے کتے کی دم افضل ہے؟ جب یہ سوال کیا، اب صوفی کایا پلٹتے ہیں، ان کی نظروں میں بھی کمال ہوتا ہے، ان کے لفظوں میں بھی کمال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ میری صورت اس یار کو پسند آ جائے تو میری داڑھی افضل ہے، اور اگر یہ میری صورت اس کو پسند نہ آ جائے تو تیرے کتے کی دم افضل ہے۔ یہ کہنا تھا، وہ تڑپ کے قدموں میں گر گیا۔ کہتے تم نے جملہ ایسا کہا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک جو ہوتا ہے، جس کو وہ قبول کر لے سب کچھ وہی ہوتا ہے، جس کو وہ دھتکار دے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو یہ طبقات سلمی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حضرت معروف کرخی اور صوفی کا درد کیا ہوتا ہے؟ صوفی کا درد یہ ہوتا ہے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، سارے جنت میں جائے۔ کوئی جہنم میں نہ جائے، کوئی بد مذہب نہ ہو، کوئی گستاخ نہ ہو، سب عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے، سارے نبی کی عظمت کے چوکیدار بن جائیں۔ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے دریائے دجلہ کے کنارے، خلیفے ساتھ ہیں، مریدین ساتھ ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں دریائے دجلہ کے کنارے کچھ بچے نوجوان شراب پی کے نا شور مچا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ اب جو خلیفہ تھے انہوں نے کہا حضور والا آپ بد دعا دیں ان کی کشتی غرق ہو جائے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ بد دعا دیں ان کی کشتی غرق ہو جائے۔ اور معروف کرخی کا عمل دیکھیے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے میرے اللہ جس طرح ان نوجوانوں کو دنیا میں خوشی عطا کیا، جنت میں بھی ایسے خوشیاں عطا کر، جنت میں بھی ایسے خوشیاں عطا کرنا۔ اب جو ساتھی تھے، خلیفے تھے، وہ کہتے حضرت ہم نے کہا بد دعا دیں، فرمایا اس سے اور بڑی کون سی دعا ہوگی کہ توبہ کریں گے تو جنت میں جائیں گے نا۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہم بد دعا دیں، کشتی تو ان کی ڈوب جائے گی، مگر وہ رب ناراض ہو گیا کہ تمہیں تو ہم نے ڈبونے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، تیرانے کے لیے بھیجا تھا نا۔ تم میری مخلوق کو بد دعائیں دیتے رہے، تو بد دعا ولی نہیں دیتا۔ ہاں اللہ فرماتے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں سے بغض رکھے گا میں رب اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، سب سے پہلے دولت ایمان اس سے چھین لیتا ہوں۔ اور مثنوی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ ولیوں کو بھونکتا رہے، جو ولیوں کو بھونکے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ یہ جنت میں بھی اسی طرح خوش تب ہوں گے نا جب توبہ کریں گے۔ جب نوجوان شراب کے نشے سے باہر آئے تو لوگوں نے کہا یار آج ایک عجیب معاملہ ہے، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ یہاں جلوہ گر تھے، شاگردوں نے کہا، مریدوں نے کہا بد دعا دیجئے، انہوں نے یہ دعا دی ہے کہ اچھا اتنا بڑا ولی ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر ہم توبہ نہ کریں، جا کے قدموں میں گر جاتے اور توبہ کر لیتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہوتی ہے اولیاء کی شان، یہ ہوتی ہے صالحین کی شان، یہ ہوتی ہے کاملین اور واصلین کی شان۔ اور ابن جوزی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ حضرت امام اعظم کے ساتھیوں میں سے ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھیوں میں سے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ دریا دجلہ کے کنارے گئے غسل کرنے کے لیے، کپڑے رکھے، چھوٹا سا تہبند باندھا اور جا کے غسل کرنا شروع کر دیا۔ ایک چور آ گیا، اس نے کپڑے اٹھا لیے۔ جب چور نے کپڑے اٹھائے نا تھوڑی دور گیا، اس کو فالج پڑ گیا، ایک ہاتھ پہ جب فالج پڑا واپس آتا ہے اور آ کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، حضور والا دعا کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ جس طرح اس نے میرے کپڑے لوٹا دیے اس کی صحت بھی لوٹا دے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسی ہے کہ آپ بد دعا دیتے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ جب میں ذمے اس کے لگا کے گیا تھا، حسن بصری جائیں دریائے دجلہ کے کنارے غسل کرنے کے لیے، تو ایک ولی آ کے دیکھیں بھئی کپڑے تو حسن بصری کے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، جب حسن بصری غسل کر کے آئیں وہ کہیں حضرت یہ تو کسی کے ذمہ لگا کے جاتے، یہ کس کے ذمہ لگا کے گئے؟ فرمایا جس نے تجھے اتنی دیر حفاظت کے لیے کھڑا رکھا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے اللہ کتنا کرم فرماتا ہے۔ آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، آج ویسے کوئی نعت خواں بھی نہیں ہے، چلو اللہ کا شکر ہے، تو 5 منٹ رہتے ہیں، 5 منٹ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں۔ روح البیان میں بھی یہ بات ہے، حیات الحیوان میں علامہ دمیری علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے، حوالہ ضرور دے دوں۔ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں آپ جلوہ گر تھے تو 2 بندے آ گئے، دونوں کی شکل ایک جیسی ہے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں نا
میں مثال دے رہا ہوں، توہین نہیں کر رہا، جو لوگ حج پہ یا عمرے پہ جاتے ہیں وہاں کالے لوگ جو ملتے ہیں نا افریقہ کے یا ساؤتھ افریقہ کے، ان کی شکلیں ایسی ہیں کہ ایک بندہ بھی مل کے جب پتہ نہیں چلتا یہ ابھی یہ کہ مل کے گیا تھا کوئی اور ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا بھائی دو بندے شکل ایک جیسی ہے، آپ نہ پہلے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے اٹھ بیٹھ گئے، فرمانے لگے تم تو ایک جیسے ہو، ایسے ہو جیسے ایک دفعہ کوا آ جائے دوسرا کوا آئے، پتہ نہیں چلتا ابھی یہ کوا آیا تھا کوئی اور تھا۔ آپ نے عذرائے مزہ عذرائے تفنن یہ بات فرمائی۔ تو وہ بندہ کہنے لگا حضور میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں اور بڑی اہم ہے اور بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ کہا یہ جو بچہ ہے میری ہم شکل، یہ میرا سگا بیٹا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں جا رہا تھا جہاد پر، تو میں جب گھر سے جانے لگا میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا تھا، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک یہ جو بچہ میری بیوی کے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری پناہ میں دیتا ہوں، تیری امان میں دیتا ہوں، تیری حفاظت میں دیتا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیں، اللہ تو فرماتے ہیں امانت میں خیانت نہ کرو، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب آپ کوئی چیز اس کی امانت میں دے دیں گے پھر اس کو پھر کیسے زنگ لگ سکتا ہے، وہ کیسے مٹ سکتی ہے؟ ہمارے وہ عقل اور ہمارا ایقان عالم تیقن یقین پر ہم فیض نہیں ہے، ورنہ آپ جو بھی معاملات وہ اللہ کے سپرد کر کے دیکھیں پھر دیکھیں اللہ کیسے رنگ لگاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کا کام یہ نہیں کہ ہم تک اپنے اپنا غلام بنا لیں، نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ تک لے جائے، یہ ولایت ہوتی ہے۔ اب کہتے میں نے کہا اے اللہ یہ بچہ میں تیرے ایمان میں دیتا ہوں، تیری پناہ میں دیتا ہوں، تیری سپرداری میں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے میں چلا گیا، 1 سال گزرے، 2 سال گزرے، 12 سال گزر گئے۔ 12 سال کے بعد جب میں واپس آیا میں نے کہا میری بیوی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے جانے کے کچھ ماہ بعد وہ فوت ہو گئی تھی، بچہ اس کے پیٹ میں مر گیا۔ میں نے کہا میں نے تو خدا کی پناہ میں دیا تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ مر تو نہیں سکتا۔ توجہ ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے دل کیوں مر گئے ہیں کہ ہم نے اس کی پناہ میں نہیں دے رکھے؟ ہمارے ایمان کیوں مر گئے ہم نے اس کی پناہ میں نہیں دے رکھے؟ عزیزان محترم، ابھی اس لوگوں نے بتایا فوت ہو گئی، لیکن ایک معاملہ ہے، روزانہ رات ہوتی ہے جب مغرب کے بعد ایک نور کی شعاع عرش تک جاتی ہے پھر قبر میں جاتی ہے، ساری رات یہی سسٹم چلتا رہتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ بندہ کہتے اے فاروق اعظم، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں قبر پہ جاتا ہوں، جیسے میں بیوی کی قبر کے قریب گیا قبر پھٹ جاتی ہے، یہ میرا 12 سال کا بچہ آ جاتا ہے، میں سجدہ ریز دیتا ہوں، باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ حاتم غیبی سے آواز آتی ہے، او میرے نبی کے غلام چاہنے والے، تم نے بچے کو ہماری پناہ میں دیا تھا، 12 سال ہم نے حفاظت کی ہے، بیوی کو بھی پناہ میں دے کے جاتا، ہم اس کی بھی حفاظت کرتے۔ اس وقت جو بے راہ روی کے شکار ہم لوگ ہو رہے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ اس وقت آپ کو اور مجھے صبح شام اپنے معاملات اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں دینے ہوں گے، تب ہم سکھی رہ سکتے ہیں، ورنہ جو حالات ہیں ہر سو آپ دیکھیں عجیب و غریب معاملات چل رہے ہیں۔ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں نہیں آئیں گے ہماری حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کی بھی حفاظت کرے اور اس ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ اپنے نبی کی امت کی حفاظت کرے، فلسطین والوں کی حفاظت کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔